فرمائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائے۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص آج کے مجلس کے جو بانی ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، صلوات سارے حضرات۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ سامعین گرامی، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے،
انسانی زندگی میں اس کی ولادت سے وفات تک کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو۔ سامعین گرامی، کل میں نے عرض کیا، میری مائیں بہنیں ذرا خاموشی اختیار کریں، ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہر مومن کے پیش نظر رہنی چاہیے، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا الحمدللہ آپ کا ساتھ بتا رہا ہے کہ آپ ساری مجلس سے مستحضر ہیں، کل والی ساری باتیں آپ کو یاد۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی، میں دوستو عرض کروں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج مجلس کے اختتام پر مولا علی علیہ السلام کے امامے کا ایک ٹکڑا جو امامہ مولا امیر سر پر سجاتے تھے، اس کا ایک ٹکڑا اس کی زیارت کروائی جائے گی۔ جی کوئی بتائیے، کوئی مومن ہوگا ایسا جو زیارت نہ کرنا چاہے؟ ہاں جی، بڑی محبت کے ساتھ اس امامے کے ایک ٹکڑے کو بوسے دیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت ہے آقا امیر المومنین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو قدردان بیٹھے، جملہ کہنے لگا ہوں، اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے امامے کا ٹکڑا تو ہم تک نہ پہنچا، لیکن کلام علی تو ہم تک پہنچا۔ جی نہج البلاغہ تو ہم تک پہنچا، امیر المومنین کے وہ فرمودات، ارشادات، خطبات تو ہم تک پہنچے۔ مولا علی کے امامے کے ٹکڑے سے عشق کا اظہار کرنے والوں کبھی نہج البلاغہ بھی اٹھا کے پڑھا ہے، کبھی مولا امیر المومنین کا وہ کلام بھی پڑھا ہے، کبھی اس کلام کو بھی دیکھا ہے۔ آؤ یا دوستو، تین حصے ہیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وصیت نامہ آج بھی موجود ہے، اس کو اٹھا کے آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام، جس کلام کے بارے اغیار نے یہ کہا تھا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کلام علی ابن ابی طالب، اللہ کے کلام سے نیچے، مخلوق کے کلام سے اوپر کوئی کلام ہے تو علی ابن ابی طالب کا کلام۔ کلام الامام، امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جی اور اسی نہج البلاغہ میں جناب امیر کا جملہ قدردان بیٹھے ہو، مولا فرماتے وَإِنَّا لَعُمَرَاءُ الْكَلَامِ، سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں۔ سلطنت سخن کے فرما روا ہم ہیں، امیر سخن ہم ہیں، امیر کلام ہم۔ تو آئیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات میں سے کلام کو نور، زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ آل محمد کا کلام، جس طرح اللہ کا کلام نور ہے، آل محمد کا کلام بھی نور ہے۔ جی اس نورانی کلام سے چند جملے، ایک صلوات بلند آواز سے۔
تین حصے ہیں نہج البلاغہ کے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں خطبات ہیں۔ آج نا ماحول ڈسٹرب ہے، بچوں کو کنٹرول کریں، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ خطبات ہیں، دوسرا حصہ امیر المومنین کے مکتوبات ہیں، خطوط۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ ایک زمانہ تھا، اب کوئی اگر ٹیچر بیٹھا ہے تو بتا سکتا ہے، مجھے تو اب یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ پرائمری حصے میں یا مڈل حصے میں اردو کے نصاب میں غالب کے خطوط شامل ہوتے تھے۔ جی، اردو ادب کا حصہ تھا غالب، اب بھی ہیں غالب کے خطوط۔ اور میرا بھائی اگر غالب کے خطوط اردو ادب کا حصہ ہے تو مولا علی کے خطوط وہ دین اور ایمان کا حصہ ہے، وہ اخلاقیات کا حصہ ہے۔ بزرگوں نے اپنے دادا کا خط سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے نانا کا خط سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی پردادا کی تحریر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے مولائی تشریف فرماؤ، علی والے تشریف فرماؤ، آپ کے ہر مومن کے ہاتھ میں علی مولا کے وہ خطوط ہونے چاہیے۔ یہ ہر مومن کے لیے ضروری نہیں کہ مولا امیر المومنین کیسے خط لکھتے تھے، دوستوں کو لکھے، دشمنوں کو لکھے، جی، اور وہ خطوط جو ہیں وہ سرمایہ ہیں، وہ سرمایہ ہیں، وہ نور ہے، وہ کلام نور ہے، وہ خزانہ ہے علم و حکمت کا، وہ خزانہ ہے تہذیب اور اخلاق کا، اور انسان کی تربیت سازی کے لیے وہ خط بہت ضروری ہے۔ جی، تو اللہ جوانوں کو انشاءاللہ توفیق دے گا کہ مولا کے ان خطوط کو کبھی پڑھیے۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات، اس سے ایک جملہ مولا کا سنا رہا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نہج البلاغہ ابھی پڑھا ہے تو ابھی لاکھ میں دکھا دیتا ہوں۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ مولا وہ کون سے ہیں افراد جن کی وجہ سے دین قائم ہے؟ سنو گے، مولا فرماتے ہیں بعالم مستعمل علمہ، پہلا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، آقا فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ با عمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے، مولا امیر المومنین فرما رہے۔ با عمل عالم دین، با عمل، بے عمل نہیں، بد عمل نہیں۔ قدردان بیٹھو، جملہ سننا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جی، جس کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہ پہنچائے، اس کا علم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچائے؟ اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں با عمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اچھا، پھر اس قوم کی بھلائی خیر کون پوچھے جو اپنے با عمل علماء کی ہی دشمن ہو جائے؟ صلوات تو پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ پھر ان کے دین کے پلے کیا رہ جائے گا؟ با عمل عالم۔ حضرت ابو ذر غفاری، غفاری غین کے نیچے زیر ہے، یہ شیعہ سنی نے لکھا کہ تیسری یا چوتھی شخصیت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو ذر تیسرے یا چوتھے فرد تھے، اور جب انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا نا اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تو رسول اللہ نے اس شرط پر ان کے اس بیعت کو قبول کیا تھا کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ اس شرط پر حضرت ابو ذر سے رسول اللہ نے بیعت لی، اور خدا جانتا ہے وہ جو پہلے دن رسول اللہ سے پھر وعدہ کیا نا، ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ جی،
ساری زندگی نبھایا اور ایسے نبھایا کہ خود سرکار نے فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ نصدق من ابی ذر، آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ خدا جانتا ہے، پھر ساری زندگی کلمہ حق کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے۔ جس بات کو بھی رسول کی سیرت اور سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف جو کچھ دیکھا، پھر اس کے خلاف آواز اٹھائی، اعتراض کیا، تنقید کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک بار یاد کر کے رو پڑے حضرت ابو ذر کو۔ میں نے جب یہ پچھلی بار جو کرونا شروع ہوا تھا اور لاک ڈاؤن تھا، تو میں نے ان ایام میں ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کا تعارفی سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے بھی ہمارے ممبروں سے بہت کم بیان ہوتا ہے۔ دراصل یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں وہ چند اصحاب مولا امیر المومنین کے جو مولا کی زندگی میں جام شہادت نوش کر گئے، جناب امیر انہیں یاد کر کے روتے تھے، اور ایسے روتے تھے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی۔ این این عمار، این این حیثم ابن التیہان، این این ذو الشہادتین، رو کے فرماتے تھے عمار یاسر کہاں چلے گئے، ذو الشہادتین کہاں چلا گیا، حیثم ابن تیہان کہاں چلا گیا۔ یہ خطبہ باعث بنا۔ آپ ایمان سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو حیثم ابن تیہان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ممکن ہے ایک بہت زیادہ تعداد بیٹھی جو نام ہی آج سن رہے ہیں کہ مولا علی کے ایک صحابی تھے حیثم ابن تیہان، مولا یاد کر کے روتے تھے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ذو الشہادتین کا نام سنا ہوا ہے کہ مولا علی کے صحابی تھے ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ شاید آج نام سنا، ہاں، یا کوئی ایک آدھ جانتا ہوگا۔ یہ خطبہ باعث بنا کہ ہماری معلومات کتنی تھوڑی ہیں کہ مولا کے جو ایسے تو چاہنے والے تھے نا کہ جنہیں مولا یاد کر کے روتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ جی آگے ہے جگہ، اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو آگے ہے جگہ، یہاں پہ کھلی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ بخاری صاحب بھی التماس کر رہے ہیں سارے دوست تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات سارے پڑھ دیں بلند آواز۔ توجہ میری طرف رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے، میں نے کل بھی عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ معلومات کا ذریعہ تو مجلس ہے، تو جو مجلس میں بیان ہونا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو مجلس سے بیان نہیں ہوا وہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے جناب میثم تمار کو آپ جانتے ہیں، اور جناب میثم کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک واقعے کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، جناب میثم کی سولی کا، ہاں، دار پہ چڑھائے جانے کا، ہاں جی یہی ہے نا۔ اچھا اس سے آگے پیچھے خود میثم کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، کون تھا، کس قبیلے کا غلام تھا، مولا امیر المومنین نے کیسے خریدا، علی مولا تک کیسے پہنچا، کس طرح وہ بیچنے والا تھا قیمت بڑھاتا چلا گیا، امیر المومنین قبول کرتے چلے گئے، ہاں جی، پھر مولا نے خریدا، پھر کیا کیا تعلیم فرمایا، پھر مولا کی نگاہ میں میثم کا مقام کیا ہوا، ہاں اس بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو میرا بھائی مولا کے تو بہت سارے اصحاب باوفا جنہوں نے راہ ولایت امیر المومنین میں جانیں قربان کی۔ میں نے ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا تھا، جوان جو بیٹھے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سید اخلاق شیرازی آفیشل کے نام سے، سید اخلاق شیرازی آفیشل میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سنیے گا،
میں 17-18 شخصیات پر گفتگو کر چکا ہوں. مولا امیر المومنین کا سب حیثم ابن تیہان بھی ہے، خزیمہ ذو الشہادتین بھی ہے، محمد ابن ابی بکر بھی ہیں، بہت سارے 17-18 شخصیات. کسی شخصیت پر 10-10 15-15 20-20 منٹ کے وہ ویڈیو کلپ ہیں. کسی شخصیت پر 10 پروگرام ہوئے، کسی پر 8، کسی پر 7، کسی پہ زیادہ، کسی پہ کم. وہ ایک معلومات کا خزانہ ہے. 15-20 منٹ کے ایک کلپ کی تیاری کے لیے میرے 10-10 12-12 15-15 گھنٹے صرف ہوئے. میں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ معلومات، وہ مواد، وہ میٹر، انٹرنیٹ کی مدد لی، سنی شیعہ کتابوں کی مدد لی، پھر اس کو وہاں سے لکھتا تھا، پھر جا کے ایک کلپ تیار ہوتا تھا. وہ معلومات کا عظیم ذخیرہ ہے اور اس کو ضرور سنیے گا اور ضرور وقت نکال کے اس کو آپ نے سننا ہے. مولا امیر المومنین، اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی. امیر المومنین حضرت ابو ذر کو یاد کر کے رو پڑے. ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرت. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت پہ رونا آتا ہے. کسی نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ ابو ذر بھیڑ بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے، بھوکھا، پیسے لگا کے منہ بند کر دو. یہ کیا کہ بھرے دربار میں آ کے اعتراض شروع کر دیتا ہے اور تنقید شروع کر دیتا ہے. ہاں تو حاکم مدینہ نے رات کی تاریکی میں 100 دینار کی 3 تھیلیاں اپنے غلام کے ذریعے ابو ذر کے لیے بھیجی. رات کے وقت غلام وہ 300 دینار، سونے کے دینار ہوتے تھے، لے کے ابو ذر کے دروازے پہ آئے. دق الباب کی حضرت ابو ذر باہر تشریف لائے. ابو ذر یہ حاکم نے تمہارے لیے دینار بھیجے، 300 دینار سرخ. فرمایا اچھا، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے. ہاں غلام کہتا ہے نہیں ہر مسلمان کے لیے نہیں، ابو ذر تمہارے لیے بھیجیں. حضرت ابو ذر نے فرمایا جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہیں مل رہا، اس بیت المال سے ابو ذر بھی لینے کو تیار نہیں. جب ہر مسلمان کو ملے گا تو میں بھی لوں گا. اور میں جانتا ہوں یہ دینار کیوں بھیجے گئے ہیں. اور حضرت ابو ذر نے فرمایا توجہ چاہتا ہوں، فرمایا میں جانتا ہوں یہ دینار کیوں بھیجے گئے، لے جاؤ یہ دینار واپس. اور تم نے دیناروں کی پیشکش کر کے توہین کی ہے میری، اور 2 طرح سے توہین کی ہے. پہلی توہین تم نے میری یہ کی ہے، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی کو بیچ دوں گا. تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے. ہاں تم نے علی فروش سمجھا. اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا، تم نے میرے آقا اور مولا کی قیمت 300 دینار لگائی. ہاں خدا کی قسم، ابو ذر فرماتے ہیں خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. غلام کہتا ہے ابو ذر میری خاطر قبول کر لو. میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے اگر ابو ذر دینار قبول کر لے تو میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دوں گا. حضرت ابو ذر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے تمہیں آزادی دلوا کے خود غلامی اختیار کر لو. تمہیں آزادی دلوا کے خود غلامی اختیار کر لو، یہ کیسے ممکن؟ مولا تو رو کیوں پڑے آپ ابو ذر کو یاد کر کے؟ جملہ اب سننا. علی مولا رو پڑے. فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سرخ واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا، ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو بھوکے سوتے. تیسرا دن تھا، ابو ذر کے گھر میں فاقہ تھا، ابو ذر اور اس کے بیوی بچے بھوکے سو رہے تھے. یہ ہیں جنہوں نے ولایت امیر المومنین کی خاطر قربانیاں دی. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ذر، یہ شخصیت. رسول اللہ سے ایک سوال کیا، ذرا سنیے گا. دیکھیے سوال کی عظمت سائل کی عظمت کے برابر ہوتی ہے.
جتنا سائل عظیم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا سوال عظیم ہوتا ہے۔ تو سائل عام بندہ نہیں ہے، میرا سوال نہیں ہے، کسی پیش نماز کا سوال نہیں ہے، حضرت ابو ذر کا سوال۔ اور سرکار دو عالم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے، یا عالم کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا زیادہ محبوب عمل ہے؟ سوال سمجھ آ گیا ہے؟ ایک طرف شہید کا جنازہ، ایک طرف عالم کی صحبت، عالم کی محفل، عالم کی مجلس۔ اب سرکار کا جواب سنیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، علم یا ابا ذر، جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ فرمایا ابو ذر، تم ایک شہید کے جنازے کی بات کرتے ہو، ایک شہید نہیں، 1000 شہید، اور کسی عام محاذ جنگ کا شہید نہیں، میدان بدر کا 1000 شہید، اس کے جنازے میں بھی شرکت کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کسی عالم کی صحبت میں لازا بیٹھ، کسی عالم کی مجلس میں لازا بیٹھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، مشروطی محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دین قائم ہے 2 بندوں کی وجہ سے۔ پہلا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، بعالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ علماء کی عزت کرو۔ من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک، جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی، اس نے میں محمد کی عزت اور توقیر، اور جس نے عالم دین کی اہانت کی، توہین کی، اس نے میری توہین کی۔ بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، مولا امیر فرماتے ہیں، حیران ہو جاؤ گے سن کے، فرماتے ہیں بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتا، جو دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بھی دین قائم ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں، اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء سے، ایک وعدہ لیا ہے جہلاء سے۔ اللہ نے جاہل سے وعدہ لیا ہے، جس چیز کو نہیں جانتا عالم سے پوچھے۔ اللہ نے عالم سے وعدہ لیا ہے کہ وہ کلمہ حق کو بیان کر دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، سرکار دو عالم جزیرۃ العرب میں جب مبعوث برسالت ہوئے تو صفر سے دین کا کام شروع کیا۔ میری طرف ہے توجہ؟ اور 23 سال لگے رسول اللہ کو، اور 23 سالوں میں دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دی۔ جی، صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور پھر معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ 6 ہستیاں جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اللہ کے دین کی مدد فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں دیکھیے، اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ہاں کل سنائی تھی نا حدیث۔ 6 اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان میں 3 مرد ہیں، 3 مستورات۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ 3 مرد ہیں، 1 مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، 1 مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، 1 مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔
جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ دوستو، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجر طیبہ ہے۔ مولا امیر المومنین کے جملے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے شان رسالت کے متعلق، اس میں جناب امیر کے دو جملے، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ مولا علی فرماتے ہیں پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں بہترین اور پاکیزہ ترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ دوستو قدردان بیٹھے ہو، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ جی یہی گھرانہ ہے۔ اور یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا سلسلہ ہے، جی اس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور اللہ نے ان کو ایک باعزت عظمت بیٹی عطا فرمائی، جی جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا، اور پھر سیدہ طاہرہ کو اللہ رب العزت نے ایک باعزت عظمت بیٹی عطا فرمائی، زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا۔ کائنات پوری چھان مارو، 3 ماں بیٹیوں کا ایسا پاکیزہ سلسلہ، 3 ماں بیٹیوں کا ایسا مقدس سلسلہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ مرحوم کاشف الغطاء ہمارے ایک نجف اشرف کے عالم دین گزرے، مجتہد تھے، ان کی بڑی تالیفات بھی ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو، یعنی کوئی انسان عزت عظمت شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی عزت عظمت شہرت پائی ہو، پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے بھی اتنی ہی شہرت عزت عظمت پائی ہو۔ کہتے ہیں کائنات میں ایک بھی گھرانہ نہیں ملے گا، ایسے ہے نا، شعراء کے گھرانے، بڑے بڑے گھرانے دنیا میں، پہلوانوں کے گھرانے، علماء کے گھرانے، شعراء کے گھرانے، جی دیکھیے سیاسی لوگوں کے گھرانے گزرے۔ اچھا میر انیس، مجھے بتائیے دنیا شیعت کا کوئی فرد ایسا ہے جو میر انیس کا نام نہ جانتا ہو، مرزا دبیر کا نام نہ جانتا ہو؟ اب میر انیس کو حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے شاید ماں باپ نے بھی نہ دیکھا ہو، آنے والی نسلوں نے کہاں دیکھا، لیکن میر انیس کے نام کو دنیا جانتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ میر انیس کے ایک بیٹے اور پوتے کو بھی کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ مرزا دبیر کا نام دنیا جانتی ہے، اولاد میں سے کسی کو جانتا ہے؟ حکیم اجمل کا نام دنیا جانتی ہے، اولاد میں سے کسی کا نام نہیں۔ قائد اعظم جن کی آج ولادت کا دن تھا، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں قائد اعظم پر، خدا ان کی روح کو شاد کرے، خدا محمد و آل محمد کی شفاعت قائد اعظم محمد علی جناح کو نصیب کرے۔ جی قائد اعظم کا نام دنیا جانتی، قائد اعظم کے کسی بیٹے پوتے کو بھی کوئی جانتا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا پوتا تھا بھی کہ نہیں۔ علامہ اقبال کو دنیا جانتی ہے، اقبال کے کسی بیٹے پوتے نے بھی وہ مقام پایا جو شہرت، جو عظمت، جو عزت اقبال نے پائی۔ اچھا ایران عراق میں علماء کے خاندان ہیں، آل چلتی ہے، آل صدر، شہید صدر کا نام دنیا جانتی، آگے کوئی نہیں جانتا۔ آل حکیم، آیت اللہ محسن حکیم کو دنیا جانتی، آگے کوئی نہیں جانتا۔ امام خمینی کا نام دنیا جانتی، آگے کوئی نہیں جانتا۔ کاشف الغطاء فرماتے ہیں بڑے بڑے خاندان دنیا میں گزرے، ہاں جی، کہ ایک گھرانہ دنیا میں ایسا نہیں ملاتا، ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ کائنات میں واحد گھرانہ ہے آل محمد کا، اگر مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا۔
اور واحد گھرانہ آل محمد کا، اس گھرانے کی مستورات میں بھی اگر دیکھو گے تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان ہے۔ اور کیسا 3 ماں بیٹیوں کا مقدس اور پاکیزہ سلسلہ، درمیان میں صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ایک طرف ماں ہیں خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور ایک طرف بیٹی ہے زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ کہنے لگا ہوں، قدردان بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ طاہرہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا کردار تھا، اور کربلا میں جب اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا کردار تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اللہ نے جس دین کو پسند کیا صرف اسلام ہے۔ جتنے انبیاء آئے یہ سب کے سب دین اسلام کے مروج اور مبلغ تھے، آدم علیہ السلام سے خاتم علیہ السلام تک۔ ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کا جواب چاہیے۔ جب آبادی تھوڑی تھی، انسان تھوڑے تھے، لوگ تھوڑے تھے، تسلسل کے ساتھ انبیاء آ رہے تھے، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ نبی آئے، آسمانی صحیفے نازل ہو رہے تھے، رسول آ رہے تھے، شریعتیں آ رہی تھیں، کتابیں آ رہی تھیں، لیکن سرکار دو عالم کے بعد سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، اور قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ آج دنیا انسانیت اربوں کی تعداد میں پہنچ گئی، نہ جانے قیامت تک کا زمانہ ہے کتنے خراب آبادی ہو جائے، یہ تو رب جانتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب لوگ تھوڑے تھے تو تسلسل کے ساتھ نبی آ رہے تھے، آبادی بڑھنے لگ گئی تو اس نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی کے سرکار کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو کیوں؟ میرا سوال ہے کہ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلے اس لیے نبی آ رہے تھے، صحیفے اتر رہے تھے کہ دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہاں، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی کے بعد نبی کی ضرورت تھی، رسول کے بعد رسول کی ضرورت تھی، کتاب کے بعد آسمانی کتاب کی ضرورت تھی، اور شریعت کے بعد دوسری شریعت کی۔ لیکن سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو سید الانبیاء کی بھی حیات مبارکہ کے آخری سال میں، یعنی سن 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کے حکم سے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس اعلان ولایت کے بعد رب نے یہ آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج مولا امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بعد کیا آیت آئی؟ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ توجہ، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور مکمل ہوا کس سے؟ اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔ قدردان بیٹھو، جملہ کہنے دو میرا بھائی، اب سرکار کے بعد کسی نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے محمد کے بعد محمد جیسا ہادی اور رہبر عطا کر دیا، اور محمد کے بعد ایک نہیں، محمد کے بعد رب نے 12 محمد عطا کر دیے۔
اب نبوت کا باب بند ہو گئی، امامت کا دور چلے گا۔ ایک حدیث آپ نے سینکڑوں بار سنی اور منابع اہل سنت میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ آقا کی حدیث ہے، من اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى موسیٰ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والی فی خلقہ۔ سرکار نے فرمایا جو آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ وہ میرے بھائی علی کے چہرے پہ نگاہ کر، میرے بھائی علی کے چہرے پہ نظر کر۔ یہ حدیث سنی آپ نے نا، ہزاروں بار سنی۔ تو میرا بھائی اب ذرا سنیے، سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، پہلے 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، کیوں نہیں نبی کی ضرورت؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرا بھائی، اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کے بعد ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا مالک ہے۔ جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے فضائل و کمالات کا مالک ہے اور وارث۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اسی حدیث کے پیش نظر اب جملہ کہنے لگا ہوں، قدردان بیٹھے ہو میرا بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے، اور انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک علی نظر آئے گا۔ عالم وحدت میں دیکھو گے تو ایک علی نظر آئے گا۔ اور قدردانوں، غدیر میں آ کر، توجہ، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ غدیر میں آ کے دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل۔ سرکار دو عالم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اور مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کر پھر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ ہے دین کا ماضی۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک، یہ ہے دین کا مستقبل۔ قدردانوں، جملہ کہنے دو، کربلا میں پہنچ کے دین کے ہو گئے 2 حصے۔ دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا۔ کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود۔ کسی فارسی شاعر نے کیا کہا تھا؟ کربلا کربلا میں دفن ہو جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ یہ آج میرا جی چاہ رہا ہے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ذکر کروں۔ یہ جو 5 تاریخ گزری ہے جمادی الاول کی، یہ آقا زادی کی ایک روایت کے مطابق بی بی پاک کی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے جی کل سے آقا زادی کا ذکر کریں گے، آج مولا امیر المومنین کی اس بیٹی کا ذکر کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھو آقا زادی کی ذات پہ، بولا۔ تو دوستو، جس گھرانے میں، ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا، جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود ہیں جی، اور بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا ہے تو انبیاء کا سردار، بابا ہے تو اوصیاء کا سردار،
ماں ہے تو کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی ہیں تو جوانان جنت کے سردار۔ اور میرے دوستو، پنجتن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق ہے۔ تو میرے دوستو پھر مجھے رسول اللہ قرآن ناطق، مولا علی قرآن ناطق، جناب سیدہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین قرآن ناطق، پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہو۔ یہ وہ بی بی ہے جسے پنجتن پاک کی آغوش تربیت نصیب، 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے، 5 معصومین نے جس کی پرورش فرمائی۔ جی آقا زادی کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم تشریف لائے، جی بیٹی کو اٹھایا، یا علی نام کیا رکھا بیٹی کا؟ یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، وہ تو اللہ نے رکھے، اب خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت لے کے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہے اس بیٹی کا نام لوح محفوظ پر زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ نام تو زینب ہے لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، بہت سارے القاب۔ عابدہ آل علی، جی عالمہ غیر معلمہ، محافظہ امامت و ولایت، ناصرہ امامت، متحجدہ، عارفہ آل علی، کفیلہ امام سجاد، عدیلہ مریم، عصمت صغریٰ، زینب کبریٰ۔ اور ان القاب میں آقا زادی کا ایک لقب ہے، توجہ چاہتا ہوں، عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ یاد رکھیے پوری کائنات کے گھرانوں میں بنی ہاشم کے گھرانے جیسا صاحب فہم و فراست اور صاحب عقل اور صاحب فہم کوئی گھرانہ نہیں۔ اور جب آپ بنی ہاشم کی بات کریں گے نا دائرہ وسیع ہو جائے گا نا۔ بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب بھی آئیں گے، حضرت ابو طالب بھی آئیں گے، حضرت عبداللہ بھی آئیں گے، رسول اللہ بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، ائمہ اہل بیت بھی آئیں گے۔ کیا کہنا اس بی بی کی عظمت کا کہ جو سارے گھرانے کی عقیلہ قرار پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیلہ بنی ہاشم 5 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھیں، اور جب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فدق پڑھا تھا، 5 سال کی عمر مبارک میں وہ فصیح و بلیغ خطبہ، وہ مفصل اور مبسوط خطبہ اپنی صدیقہ ماں کی زبان سے سنا، پھر اس سارے خطبے کو حفظ کیا، پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے جب وہ خطبہ فدق نقل کیا تو ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر، خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ۔ اور سامعین توجہ چاہتا ہوں، میں ذرا سنیے، بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں۔ ہماری اردو زبان بڑی چھوٹی سی زبان ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے، ہر لفظ کے لیے اردو میں الگ معنی موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقیلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کرتے ہیں، عاقلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کرتے ہیں، حالانکہ بڑا فرق ہے، لفظ 2 ہیں تو معنی بھی 2 ہیں۔ عاقلہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عقیلہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، وہ اور معنی ہے، یہ اور معنی۔ توجہ ہے حضرات؟ جس طرح مولا امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ ناصر نہیں نصیر ہے۔ ہماری اردو چھوٹی زبان ہے، ہم نصیر کا معنی بھی مددگار، ناصر کا معنی بھی مددگار، حالانکہ نصیر صفت مشبہ ہے، ناصر اس میں فاعل ہے۔ جس طرح جناب امیر المومنین کا نام مبارک علی ہے، عالی نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ اس میں فاعل کے وزن پر نہیں ہیں، وہ صفت مشبہ کے وزن پر ہیں۔ اللہ
عالم نہیں علیم ہے، اللہ کی ذات قادر نہیں قدیر ہے۔ ارباب دانش صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اس میں فعل حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ بات تو ذہنوں کے اوپر سے گزر گئی، ظاہر علم صرف کی بات ہے تو آپ کو اس سے تعلق نہیں، لیکن اب جب ترجمہ کروں گا تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ کیا فرق ہے اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں۔ دوستو توجہ چاہ رہا ہوں، قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو اور کبھی قدرت نہ ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، قادر نہیں ہوتا، پھر جوان ہوتا ہے تمرین کے نتیجے میں قادر ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے پھر ضعیف ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ قادر ہے۔ قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، لیکن قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو، علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو اور کبھی پست ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی امام سجاد جس پھوپھی سے مشورہ طلب کر، کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی جس کا عقل ساتھ نہ چھوڑے۔ ہاں اور یہ وہ بی بی ہے کہ صرف امام سجاد نہیں، 3 اماموں نے جس بی بی سے مشورے لیے۔ امام حسین علیہ السلام بھی بہن سے مشورہ لیتے تھے، امام سجاد علیہ السلام بھی اپنی پھوپھی سے مشورہ لیتے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی اس دادی سے مشورہ۔ اور اس بی بی کے لیے امام سجادی نے تو فرمایا تھا یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کہ جانتے ہو عالم غیر معلم کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں آ کے جو کسی سے علم نہ لے، جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو، وہ عالم غیر معلم کہلاتا ہے۔ عالم غیر معلم 2 طرح کی ہستیاں ہوتی ہیں، انبیاء بھی عالم غیر معلم ہیں، اولیاء خدا بھی عالم غیر معلم ہیں۔ فرق اتنا ہے انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو عالم غیر معلمہ ہے۔ اور قدردانوں انتہائی توجہ چاہوں گا اس بی بی کی عظمت کے لیے، انتہائی توجہ، اس بیوی کی عظمت کے لیے یہ صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ صرف ایک لفظ کافی ہے، یہ دوسری زہرا ہے۔ میں سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، اے بنت پیمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب کوئی نہ آ سکے، کائنات میں کوئی دوسری زینب نہ آ سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ یہ وہ بی بی ہے جس کا کوئی ثانی دنیا میں نہیں۔ صاحب ریاحین الشریعہ نے لکھا کہ جس طرح جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم جیسی باعزت عظمت بیبیوں کے بعد جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ضرورت تھی، دنیا کی عورتوں کے لیے اسوہ کامل، کہتے ہیں اسی طرح پھر سیدہ طاہرہ کے بعد جناب ثانی زہرا کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایک پہلو ایسا تشنا رہ گیا تھا کہ جناب سیدہ طاہرہ کو وہ کردار دکھانے کا موقع نہ مل سکا کہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیا ہوتا ہے اور طریقہ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کردار کو دکھانے کے لیے اللہ نے مولا علی کو زینب جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو،
اور یہ عزت و عظمت کے نمونے، ایک صلوات پڑھو ذرا جناب. گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ خود رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. اور مولا علی کو رب نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ خود رسول نے فرمایا یا زین و ابیہا، زینب اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے، اپنے باپ علی کی زینت. سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آل رسول کے غم کے سوا دنیا کا کوئی غم نہ دے. اللہ کی اس پوری کائنات میں میرے ناقص مطالعے میں 2 بیٹیاں ہیں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھی. ایک رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہیں، فرماتی ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ من فاطمہ کلاما و حدیثا. ام المومنین فرماتی ہیں گفتگو میں سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا فرد رسول سے زیادہ مشابہ نہیں تھا. اس حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہے؟ یعنی ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ طاہرہ واحد ہستی تھیں جو سب سے زیادہ بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی. بنت پیغمبر بات کر رہی ہوتی تھی، محسوس ہوتا تھا رسول اللہ بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے جب خطبہ فدق پڑھا ہے نا، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی تھی، انہیں رسول کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا. ایک رسول کی بیٹی ہیں جو رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھیں، دوسری امیر المومنین کی بیٹی ہیں جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی. اور میرے انتہائی محترم سامعین، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، سن لو. اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں. عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام. آپ حدیث معراج کو پڑھ کے دیکھ لیں. شیعہ اللہ شیعہ سنی نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حدیث معراج، شب معراج اللہ سے جو کلام ہوئی سرکار کی تو لہجہ مولا علی علیہ السلام کا تھا جی. اور حدیث عبداللہ ابن عمر سے حدیث ہے کہ حضرت کو پھر سرکار کو پوچھنا پڑا یا رب انت ام علی، میرا رب تو ہے یا میرا بھائی علی ہے؟ رب نے فرمایا محبوب میں تیرا رب ہوں. میں نے پوری کائنات پر نظر دوڑائی، میں نے یہی دیکھا کہ ایک علی ابن ابی طالب ایسی شخصیت ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے. محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کے لہجے کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہ لہجہ تجھے بہت پسند ہے. اس لیے میں نے کہا یہ عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، یہ فرش پر زینب کبریٰ اپنے باپ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے. اور سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. دیکھیے دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہے. ہمارے ایک فقی عالم گزرے ہیں، علم رجال کی ان کی بڑی معروف کتاب ہے رجال مامقانی، عبداللہ مامقانی. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب. زینب اور کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب. تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے زینب. ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. یہ عزت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے. امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا. ام المومنین سے روایت ہے، کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا
حقام الیہا رسول اللہ، پوری زندگی جب بھی سیدہ طاہرہ بابا کے پاس آتی تھیں رسول اللہ کھڑے ہو کے بیٹی کی تعظیم کرتے تھے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا بھائی حسین کے پاس آتی تھیں آقا حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن چھوڑ کے بہن کی تعظیم کے لیے، آقا زادی کی تعظیم کے لیے۔ ایسی محبت کائنات میں نہیں دکھا سکو۔ عزادارو، یہی وجہ تھی جب میری آقا زادی جوانی کی دہلیز پر پہنچیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دختر کا عقد پڑھا اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت، میری زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے، اس لیے کہ میری زینب حسین بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور عزیزدارو، جب آقا زادی کی ولادت ہوئی تھی آدھا حصہ رہ گیا حدیث کا، وہ سن لیں۔ سرکار دو عالم نے جناب بلال سے فرمایا، بلال مدینے میں منادی کرو، سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ بلال نے منادی کی، مسجد نبوی لوگوں سے بھر گئی، صحابہ کرام سے بھر گئی۔ سرکار منبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے۔ سرکار منبر پر تشریف فرما تھے، سرکار کے ہاتھوں پہ بیٹی کو دیا۔ محدث جزائری لکھتے ہیں سید الانبیاء نے تمام صحابہ کے سامنے بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لینا شروع کیے، پھر سارے لوگوں کے سامنے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے بیٹی کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا، اور بیٹی کے بازو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا حاضی مسیل و خدیجہ، لوگوں سن لو، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور فرمایا او میرے ساتھیو، او مسلمانوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں اور میری اس وصیت کو بھلا نہ دینا، میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا، جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ہے میری یہ وصیت ان تک بھی پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری وصیت صرف اتنی، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو، آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کائنات میں کسی اور بی بی کا نہیں ہوا ہوگا۔ عزادارو سنو گے کتنا احترام ہوا، جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق پیغمبر نے زینب رکھا، دنیا ام المصائب کے نام سے جہاں، جس بی بی کا نام رسول اللہ نے وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے، وہ بی بی جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ آئی ہو،
اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق پیغمبر نے زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بی بی کا لقب ہے کعبۃ الرضایا۔ کعبہ جانتے ہیں نا، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ عزادارو، یہ بی بی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی۔ سارے دکھ جس کا طواف کر رہے تھے، سارے مصائب جس بی بی کا طواف۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں کل عرض کیا تھا 28 رجب کو بھائی نے مدینہ چھوڑا، بہن نے ساتھ چھوڑا، عشر عاشور بھائی کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزاداروں 11 محرم کو بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے بھائیوں کے مجبور ہو کے چل پڑی کوفہ کی طرف۔ عزاداروں کربلا سے کوفہ آ گئی، کوفہ سے شام کی منزل آ گئی۔ بس 2 جملے کہنے ہیں عزاداروں۔ پھر یزید ملعون کا دربار آ گیا۔ پھر یزید ملعون کے دربار میں میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا۔ 2 جملے سن لو اس خطبے کے، خدا کی قسم۔ یزید کو خطاب کر کے میری آقا زادی فرما رہی تھی، امن العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، کیا تیرا یہ عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے، رسول کی بیٹیوں کو برہنہ سر دربار و بازار میں پھرا رہا ہے۔ قد ہتقت ستورہن و ابدیت وجوہہن، تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، تو نے ہمارے چہرے ننگے کر دیے۔ یتصف وجوہہن القریب والبعید والدنی والشریف، ہم جہاں سے گزرتے ہیں تماشائیوں کا رش لگ جاتا ہے، شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں۔ رسول تو وصیت کر کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا۔ آئے قسمت علی مولا کی بیٹیوں کی، بدماش اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ایک جملہ اور سن لی اسی خطبے کا، درد بھرا جملہ، کلیجہ پھٹتا ہے خدا کی قسم۔ میری آقا زادی نے فرمایا فَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطِبَتَكَ، فرمایا یزید یہ زمانے کا انقلاب ہے، یزید یہ دنیا نے ہمیں دن دکھانا تھا، میں علی کی بیٹی کجا، تجھ جیسے شرابی سے کلام کرنا کجا۔ ہائے زمانے کی قسمت، ہائے علی کی بیٹیوں کا نصیب، زمانے نے یہ دن دکھلایا، نبی زادیاں یزید جیسے شرابی سے گفتگو پر مجبور۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔